علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، فقال اللہ فی موضع الآخر ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والی سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ وہ غور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا، آج اس ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی چاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ تو یاد ہوگی، ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتا، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی ساتھی چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مساجد و مکاتب پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ میں اپنی تقریر کو اس شاعری کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔